یہ کر لیں اپنے مطابق جو بھی کرنا ہے. وہ انیشلی جو ہے میں 100K اس کے لیے دے رہا ہوں, وہ جو بلاک ہے یا ہاسپٹل کی جہاں پر بھی آپ جو کچھ بھی, باقی جو ہے جو بندہ اپنے تائیں کچھ بھی دینا چاہتا ہے وہ چیزیں دیں. یہ بڑا پرابلم یہ ہے کہ خواتین زچگی کے دوران وفات پا جاتی ہیں کوئی میڈیکل سہولت نہ ہونے کے باعث. تو اب یہ ہاسپٹل کا سنگ بنیاد آج رکھ دیا گیا ہے اور پہلی اینٹ یاسر شامی صاحب نے رکھی ہے. تو اللہ خیر و برکت ڈالے اور ہسپتال اچھا چلے اور خواتین کے لیے, بچوں کے لیے, اس علاقے کے لوگوں کے لیے اچھا ثابت ہو. اور یہ جو سارا کریڈٹ جاتا ہے یہ عظمیٰ کو جاتا ہے جنہوں نے بہت محنت سے اتنے سال کام کیا اور اپنے یوٹیوب چینل کے ذریعے سے بہت پیسے جو جمع کیے وہ اس کار خیر پر لگا دیے. تو آپ سب لوگوں کی سپورٹ کی بہت ضرورت ہوگی. تھینک یو سو مچ. اس کی جو سٹوری ہے وہ بڑی دلچسپ ہے. ہم نے وہ ڈیلی پاکستان پہ پڑھی ہوئی ہے, آپ وہ چیک کر سکتے ہیں. آپ سنیں گے تو آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ جو وومن امپاورمنٹ کی صحیح علمبردار لوگ ہیں نا جو کام کرتے ہیں, تو شی از ون آف دم. باقی یہ جو کام یہ کر رہی ہیں یہ تو ریاستوں کے کرنے کے ہوتے ہیں, اور پھر جن ریاستوں میں کام نہیں ہوتے تو پھر عیدی جیسے لوگ وہاں پر پیدا ہوتے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ آپ کی یہ پہلی بارش کا قطرہ ہے جو سب کے تعاون سے ممکن ہوگا. جہاں تک رہ گئی میری مدر کے حوالے سے آپ نے اس کا نام رکھا ہے, تو میں کبھی بھی نہیں چاہوں گا اس میں کوئی بھی بندہ ڈونیشن دے جی, تو اس میں اپنے جو اللہ نے مجھے عطا کیا ان کی دعاؤں سے اسی سے جو کچھ کر سکا بھی. سچی بات تو یہ ہے کہ جو عظمیٰ سے ہمارا تعارف ہے وہ ان کی اپنی کہانی سے شروع ہوتا ہے, اور ان کے نام میں اسٹرانگ کا لفظ آتا ہے. تو مجھے یہ اندازہ نہیں تھا کہ مجھے نہیں پتا یہ کہاں سے نام آیا اور کیسے اسٹرانگ عظمیٰ لوگوں نے کہنا شروع کر دیا. لیکن میں نے آج خاص طور پہ جب یہاں پر آیا ہوں اور یہ ان کے ہاسپٹل کا سنگ بنیاد رکھا جا رہا ہے تو سچی میں مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ واقعی اسٹرانگ ہیں. اور وہ کہتے ہیں اس میں باب سمی یعنی نام وہ جس کا کوئی حقدار ہو, تو عظمیٰ جو ہیں واقعی اسٹرانگ عظمیٰ کی حقدار ہیں. انہوں نے بتایا کہ انگلینڈ سے کوئی خاتون ہے جو ان کی مدد, ڈاکٹر عطیہ, نام بھی عطیہ کی ہے. ہاں, ڈاکٹر عطیہ نے یہاں پر انہیں یہ جگہ عطیہ کی ہے اور ہاسپٹل کے لیے کی ہے. اور اس میں بھی اچھی بات یہ ہے کہ ہمارے دوست یاسر شامی کی والدہ اور یاسر کا جو اپنی والدہ سے محبت ہے یاسر کی, وہ ہمیں بالکل آپ سب کو بھی اندازہ ہے اور ہمیں بھی پتہ ہے. اور ایک عقیدت کا معاملہ بھی ہوتا ہے اور دوسرا یہ اچھا کام ہے. یہاں پر جو علاقے کے لوگ ہیں, جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو کے ذریعے, تو یہ بیسیکلی آپ کے سامنے ایک مثال بنی ہے. ضروری نہیں ہے کہ سب نے ان کے ساتھ کھڑے ہونا ہے, آپ اپنی اپنی جگہ پہ بھی اسٹرانگ عظمیٰ بن سکتے ہیں. یعنی آپ کے لیے مثال ہے, آپ جہاں پر ہیں, جس علاقے میں ہیں, آپ کے وسائل کم ہیں زیادہ ہیں, اگر آپ کے اندر یہ جذبہ ہے تو آپ ضرور آگے بڑھیں. اور مجھے پتا چلا کہ یہاں پر بھی لوگوں نے جس طرح زمین لینے میں کچھ لوگوں نے ڈسکاؤنٹ کیا, تو یہ اچھے پرپز کے لیے آگے بڑھی ہیں. میں یاسر شامی, فرح صاحبہ, مریم, جتنے بھی لوگ یہاں پر موجود ہیں, ہماری ساری کمیونٹی کے لوگ موجود ہیں, تو ہم جیسے بھی جس طرح سے بھی ان کے ساتھ کھڑے ہو سکیں گے ہم انشاءاللہ کھڑے ہوں گے. ہماری محبت, ہماری دعائیں, ہماری نیک تمنائیں اسٹرانگ عظمیٰ اور ان کے پروجیکٹ کے لیے حاضر ہے. جی السلام علیکم. میں چاہوں گی کہ میرا بیٹا میرے ساتھ بیٹھے, کیونکہ آپ تو ہیں میرے بیٹے, میرا منا اچھے والا بیٹا کہہ تو میں چاہوں گی کہ منا میرے سامنے آئے, کیونکہ اس نے مجھے انٹروڈیوس کروایا ہے اس دنیا میں. یہ ہے میرا منا, جنہوں نے مجھے کہا کہ ماما آپ کی ایک بڑی موٹیویشنل سٹوری ہے. جب میں سوسائڈ کرنے لگی تھی آرتھرائٹس کی وجہ سے, تو انہوں نے مجھے کہا کہ ماما ایک یوٹیوب کا پلیٹ فارم ہے. اس ٹائم ان کی عمر تھی 14 سال اور آج یہ 17 سال کے ہونے والے ہیں. تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ لوگوں کو دس اینڈ دیٹ کا جو ہے نا ڈفرینس بتائیں, آپ لوگوں کو بتائیں کہ جو عظمیٰ ہے نا وہ اسٹرانگ عظمیٰ کیسے بنی. آپ کی ایک بڑی موٹیویشنل سٹوری, کیونکہ یہ 1 سال اور 3 ماہ کا تھا جب ان کے والد صاحب جو ہیں, آئی لو ہم, میں آج بھی ان سے بڑا پیار کرتی ہوں کیونکہ ان کی وجہ سے آج ہم دنیا کے سامنے آئے. انہوں نے ہمیں چھوڑ دیا تھا, وہ ہمیں چھوڑ کے چلے گئے تھے, مجھے اور میرے بیٹے کو. اور مجھے اور میرے بیٹے کو اگر وہ چھوڑ دیتے تو میں شاید برداشت کر جاتی, کیونکہ اکثر ہی عورتوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے کسی نہ کسی وجہ سے. اپنی پوری فیملی کے ہمراہ میرے
वाला साहब, मेरे 4 छोटे बहन भाई और उनमें एक मुन्ना था जिनकी उम्र उस टाइम 1 साल और 3 माह थी। तो इनके वालिद जो है हमें छोड़ के चले गए थे और उसके बाद मैंने फिर हर जगह यानी कि देखा कि अब हम क्या करें, हमारे पास घर भी नहीं था क्योंकि मेरे वाला साहब का घर वो बेच के चले गए थे सब कुछ। तो आज भी जब राशन का नाम आता है तो मेरे रोंग पे खड़े हो जाते हैं क्योंकि हम एक कार के अंदर बैठे हुए थे और एक बंदे ने हमें वहां से उठाया था और हमें राशन डाल के दिया था और एक कमरा किराए पे लेके दिया था। तो मैंने कहा अब मैं क्या करूं, कहीं भी जॉब नहीं, क्योंकि मैं पढ़ी लिखी नहीं थी, अनपढ़ थी। और उसके बाद मैंने देखा तो कहीं जॉब नहीं थी। मैंने फिर एक स्कूल के अंदर गई तो मैंने कहा मुझे जॉब की ज़रूरत है। तो उन्होंने मुझे स्वीपर की जॉब जो है ऑफर की कि यहाँ पे एक स्वीपर की ज़रूरत है। तो मैंने कहा कुछ ना कुछ तो ज़रूर मिलेगा। तो मैंने स्वीपर की जो जॉब थी ना उसको उसी वक्त एक्सेप्ट कर लिया और मैं वहाँ पे जॉब करना स्टार्ट हो गई। तो वहाँ से करते करते फिर 2009 के अंदर, 2008 में वो चले गए थे, 2009 में फिर मैंने जो है वो लोगों से किताबें वगैरह उधार मांग के तो लिखना सीखा, पढ़ना सीखा, प्रैक्टिस की और फिर मैंने मैट्रिक किया डायरेक्ट। और उसके बाद फिर मैंने इंटर किया, फिर मैंने बीकॉम किया, फिर मैंने एमबीए किया, मैंने एमफिल किया, वो भी बड़ी अच्छी एक यूनिवर्सिटी से। और प्रोफेशनल डिग्री जो है ना वो करना बड़ा मुश्किल होता है जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में होते हैं। तो एक लड़की की ज़िंदगी में जब शादी के बाद कोई ट्रेजेडी आती है तो बड़ी मुश्किल से अगर करेगी, मैट्रिक कर लेगी, इंटर कर लेगी, बड़ी छलांग लगाएगी तो बीए कर जाएगी। लेकिन एक प्रोफेशनल एजुकेशन को अचीवमेंट ये मेरी थी कि मैंने हासिल किया, मैंने एमबीए किया, एमफिल किया और उसके बाद मुझे आर्थराइटिस डायग्नोज हो गया क्योंकि मैंने कई दिन भूखे गुजारे थे। हमारे घर खाना खाने को नहीं होता था। मेरी 6 माह की बच्ची थी और 7 साल का ये मेरा बच्चा था। इनको मैं छोड़ के तकरीबन 2.5 घंटे डेली, आधा घंटा पैदल चलना और 1.5 घंटा वैगनों में सफर करके तो मैं पढ़ने जाया करती थी। और सूखी रोटियां होती थी तो मैं उनको भिगो देती थी, तो अगले दिन वो खा के तो मैं यूनिवर्सिटी में चली जाती थी। और कैफे बहुत यानी कि कैफे मेरे लिए ऐसे था कि जैसे कोई बॉर्डर हो, उस तरफ मैंने कभी देखा ही नहीं था। तो मेरा यूनिवर्सिटी के अंदर भी मजाक उड़ाया जाता था क्योंकि मेरे पास एक वो सूखी रोटी और ऊपर अचार होता था। तो लोग वहाँ पे बच्चे मेरा मजाक उड़ाते थे कि ओ आ गई एप्पल आईफोन वाली जिन्होंने नहीं पता, और वो अचार के साथ रोटी छुप के खा रही है। तो वहाँ पे मेरी एक दोस्त बनी थी आसमा, और मैं आज भी आसमा का शुक्र अदा करती हूँ। वो बहुत अमीर घराने से, अल्लाह ताला उसको और नवाजे। उसने मेरी बाजू पकड़ी और उसने कहा ये गरीब नहीं है, कल तुम मेरे लिए यही सूखी रोटी और अचार लेके आओगी, मुझे भी खिलाना, ये बहुत मजे का। तो आसमा ने मेरा हाथ पकड़ा और बड़े लोग फिर मेरे साथ उधर यूनिवर्सिटी के अंदर जुड़े। तो फिर जब मुझे डिग्री मिली, मेरा एमबीए के अंदर CGPA 3.4 आया था। तो ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात थी क्योंकि डॉक्टर हसन सुहेब मुराद साहब, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए, उन्होंने मुझे डिग्री देते हुए कहा था यू आर शाइनिंग स्टार ऑफ UMT, क्योंकि आपने पढ़ा। और ये छोटी सी एक मेरी कहानी है। और आर्थराइटिस के बाद मेरे बेटे ने कहा कि यूट्यूब की एक दुनिया है, वहाँ पे एक प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे मैं आपकी ना स्टोरी लगाऊंगा, वहाँ से इनकम आएगी। तो वो इनकम आप वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर मम्मा खर्च करना, कोई आपके लिए दुआ करेगा, आप तंदुरुस्त हो जाएगी। ये विजन इस बच्चे का था। इसने यूट्यूब चैनल बनाया, एक टूटे मोबाइल से हमने स्टोरी का आगाज किया और उसके बाद वो स्टोरी इतनी वायरल हुई कि 51 मिनट की मेरी जो स्टोरी थी वो लोगों ने 3-3, 4-4 बार सुनी। लेकिन वो 17 मिनट की या 51 मिनट की जो स्टोरी थी उसके मेरी जिंदगी के 20 साल थे। यानी कि आज अगर मैं इस डैशबोर्ड के ऊपर या इस सोफे पे बैठी हुई हूँ तो इसके पीछे आप देखें तो बड़े हर्डल, बड़े बैरियर, बड़ी जिंदगी मैंने टफ गुजारी है। कई दिन मैंने भूखे गुजारे, लेकिन मैंने आज तक कभी किसी से हेल्प नहीं मांगी। मैंने सफाइयाँ की हैं, रोडों के ऊपर रातें काटी हैं अपने बच्चे के साथ, अपने घर वालों के साथ। मैं उस वक्त लोगों के सामने आई थी जब मैंने दुनिया को आके बताया था कि जिंदगी ये है, इसको इस तरीके से गुजारे। यूट्यूब से पहली इनकम हमें 1,31,000 रुपये आई थी। तो वक्त आ गया था जो हमने 70% का वादा किया था। तो हमने अपने घर, मेरे पास 2 मरले का घर है जिसमें से एक मरला मेरे हस्बैंड के नाम पे है और एक मेरे नाम पे था। मैंने वो अपना 1 मरले का घर सेल आउट किया, उसके सारे पैसे जो है मैंने सिलाई स्कूल एक बनाया, लोग मेरे साथ जुड़ते गए और आज 5 सिलाई स्कूल है। 300 लड़की जो है वो फ्री होके अपने घर जाके कोई किसी कंपनी के अंदर मैनेजर और कोई सिलाई सीख के अपने घर वालों की कफालत कर रही है। और उसके बाद मैंने बड़ा वाटर फिल्टर प्लांट लगाया, फिर उसके बाद मैंने एक जिगर ट्रांसप्लांट कराया और उसके बाद अल्लाह ने मुझे नवाजा। एक डॉक्टर अतिया साहिबा हैं, उनका नाम भी अतिया है,
تو وہ بازار جا رہی تھی, ان کے 8 سال کا بیٹا اور اس کے پاس 1 پاؤنڈ تھا, انگلینڈ میں ہوتی ہیں وہ. تو انہوں نے کہا ماما میں نے ٹوائے لینا ہے. انہوں نے کہا آپ کے پاس 1 پاؤنڈ ہے, اس کا آپ ٹوائے لے لیں, جو بھی آپ کرنا چاہیں. تو راستے میں چیریٹی کلیکٹ ہو رہی تھی, تو بچے نے اپنا 1 پاؤنڈ چیریٹی کے اندر دے دیا. ڈاکٹر صاحبہ کو خیال آیا کہ میرے پاس کچھ پیسے ہیں جو انہوں نے بڑی محنت سے جمع کیے. تو انہوں نے پھر عظمیٰ جی کو چنا, مجھے یعنی کہ 1 کروڑ روپے کا یہ پلاٹ گفٹ کیا اور کہا کہ اس کے اندر ایک فری ہاسپٹل بنا دیں. تو آپ سب لوگ آئے ہیں, یہ چھوٹی سی میری زندگی یہی کہانی ہے. آج بھی میں کرائے کے گھر میں ہوں, مجھے کسی سے کوئی ڈونیشن کو پیسے نہیں چاہیے. آپ جہاں مرضی ڈونیشن دیں, لیکن اپنے اندر ایک فاؤنڈیشن ضرور پیدا کریں. کسی بچے کا ذمہ لے لیں, کسی بچے کو پڑھا دیں, کسی کے گھر راشن نہیں اس کو دے دیں. اپنے ارد گرد کے لوگوں کو دیکھیں کہ وہ کس حال میں ہے. میرے ساتھ نہیں چلیں, جس کے ساتھ آپ کا دل کرتا ہے, لیکن ضرور ایسا کام کر کے جائیں جو آخرت میں آپ کو صدقہ جاریہ بن کے آپ کی جو ہے نا قبر اس کو ٹھنڈی کرے. تھینک یو سو مچ. اور ان کے پاپا اگر ہمیں سن رہے ہیں, کہیں بھی دیکھ رہے ہیں, تو آئی لو یو سو مچ, کیونکہ آپ نے ہمیں یہاں پہ پہنچایا. ہم آپ کو کبھی نہیں بھول سکتے. آج بھی اگر آپ ہمارے سامنے آتے ہیں تو ہم آپ کو معاف کرنے کو تیار ہیں. اور میرے جو سیکنڈ ہسبینڈ ہیں عبدالجبار, محمد جبار, میں چاہوں گی کہ وہ ادھر آئے. انہوں نے ہمیں بڑا سپورٹ کیا, میرے بیٹے کو اپنا نام دیا. اور میں B.Com پارٹ 2 میں تھی جب انہوں نے مجھے پڑھنے کے لیے میرے ساتھ نکاح کیا, اور اس کے بعد انہوں نے مجھے پڑھنے دیا. زبردست. تو یہ جو ہے نا یہ مستحق ہے اس خراج تحسین کے, کہ انہوں نے میرا بڑا ساتھ دیا ہے, اور میں نے بھی ان کا ساتھ نہیں چھوڑا, انہوں نے نہیں چھوڑا. انہوں نے میرے بچے کو اپنایا. لوگ عورتوں کو اپنا لیتے ہیں لیکن کسی بچے کو اپنا نام نہیں دیتے. ان کا بڑا شکریہ, ہم ان کے آج بھی شکر گزار ہیں. لیکن ان کے والد سے بہت محبت کرتے ہیں, کیونکہ ان کی وجہ سے آج ہم آپ کے سب کے سامنے اور لوگ ہمیں جانتے ہیں. نہ وہ چھوڑ کے جاتے اور نہ ہم یہاں پہ آتے. ان پڑھ جاہل ہی رہ جاتے, جیسے انہوں نے کہا تھا تم جاہل ہو, تمہاری شکل تمہیں بولنا بھی نہیں آتا, تم کیا ہو, ہو آر یو. تو آئی ایم اسٹرانگ عظمیٰ. سب سے پہلے تو آپ سب کا بہت شکریہ, جتنے بھی لوگ اپنا وقت نکال کے ہمارے پاس اس ٹائم یہاں پر آئے ہیں. سب کا تہہ دل سے شکریہ. شامی بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ بہت دور سے آئے ہیں. اور فاروق بھائی کا بڑا شکریہ, کیونکہ ہم لوگ جو مہمان خصوصی تھے وہ آپ سامنے دیکھ رہے ہیں. ہمارا پلان جو تھا وہ بلانے کا تھا ان سب کو, اور یہ سب اپنے وقت نکال گئے ہیں, اپنا قیمتی وقت. تو ان سب کا سب سے پہلے تو بہت زیادہ شکریہ. باقی فاروق بھائی نے بھی تھوڑی دیر پہلے ایک سوال پوچھا تھا کہ مجھے نہیں پتا چل رہا کہ یہ نام عظمیٰ سے اسٹرانگ عظمیٰ کیسے پڑ گیا. تو سٹوری آپ لوگوں نے سن لی ہے, لیکن اس سٹوری کو جو ڈسپلے کیا تھا وہ میں نے کیا تھا, اور اس سٹوری کو یوٹیلائز کرتے ہوئے آج یہ سارا انتظام جو ہوا ہے, تو اس ساروں کے پیچھے ایک چھوٹا سا ہاتھ میرا ہے. اور ابھی وہ موبائل نہیں ہے میرے پاس, ورنہ وہ موبائل آپ سب کو میں دکھاتا کہ جس کے ذریعے یہ سارا کام میں نے شروع کیا تھا. ہواوے کا ایک ہواوے کا Y7 وہ موبائل تھا جو ٹوٹا ہوا ہے پیچھے سے, اور اس سے یہ سارا کا سارا کام ہم نے شروع کیا. تو آج الٹی میں یعنی کہ ہم ویڈیو اپلوڈ کرتے تھے تو میں الٹی نظر آتی تھی, تو ہم بڑی دکانوں پہ گئے کہ ہم ویڈیو میں سیدھے کیسے نظر آئیں گے. پھر ہم نے 4 پائی الٹی کی کہ میں نے منا 4 پائی الٹی کرو میں بیٹھ دوں, 4 پائی الٹی بھی کی تو پھر بھی میں ویڈیو میں الٹی ہی نظر آئی. تو 3-4 ویڈیو الٹی نظر آئی. میں نے کہا میں کیا کروں, بڑے مسئلے, بڑی مووی میکرز والوں کو پوچھا بڑا کچھ. پھر آخرکار ایک دن منہ نے مجھے سیدھا کار ہی دیا. وہ بس یہی مسئلہ تھا کہ تب ایڈیٹنگ وغیرہ بالکل بھی نہیں آتی تھی, اور موبائل کے اندر ہی سارا کام کرنا, شوٹنگ, ریکارڈنگ, ایڈیٹنگ, تو بس روٹیٹ کرنا تھا ایک ویڈیو کو, وہ نہیں آتا تھا. تب یہی مسئلہ پڑا. بس اسی طرح زندگی میں محنت کی ہے, اور جتنے بھی لوگ محنت کرتے ہیں محنت ضرور. ہم نے اپنے چینل سے 1 کروڑ اور 25 لاکھ روپے کمائے ہیں, اور ہمارے اکاؤنٹ میں 6,000 روپے ہیں, وہ ہم نے سب ڈونیٹ کر دیا الحمدللہ. منع کے لیے سے کچھ بھی نہیں ہے. شامی بھائی نے پوچھا تو منع کے بعد وہ پڑھے گا, اپنا کمائے گا, کھائے گا. ہمارا چینل فل ڈونیشن پہ ہے, باقی ہم دال روٹی وہی کھاتے ہیں. شکر الحمدللہ, ہم بہت خوش ہیں. تھینک یو سو مچ. آپ سب کا بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم سب کو جو ادھر موجود ہیں. تو میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ جو میں اپنی وائف کے لیے بیان کر سکوں. تو میں واقعی میں بڑا پراؤڈ فیل کرتا ہوں. میں نے دنیا میں کوئی شخص ایسا نہیں دیکھا کہ جو اپنے پیسوں سے یعنی کہ 1000 یا جتنے بھی ہوں, تو پہلے انسان سوچتا ہے کہ میں اپنے آپ سے خرچ کروں. وہ اس کی یہ سوچ نہیں ہے. یہ اگر اس میں
जो कुछ भी है ना, तो वो कहती है कि पहले दूसरे के काम आ जाए, तो फिर जो बचा कचा है वो भी कह रही है कि ये भी किसी और के काम आ जाए। तो मैं वेरी प्राउड फील करता हूँ कि अब मेरे से बोला नहीं जा रहा, तो आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया। है सर नदीम तो वो बड़े अच्छे हैं, वो सामने नहीं आते, बड़े शाय हैं, वो बड़ी ईमानदारी का काम करते हैं। हमारे जो पैसे हैं, जो एक एक रुपया है, जो किसी की अगर अमानत होती है तो उसका वो बड़ी जो है ना दिल से वो ख्याल रखते हैं। तो मैं उनके लिए कुछ कहना चाहूँगी कि थैंक यू सो मच सर जी।